بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنت کے بازار کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کیسے ہوں گے، اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار کیسے کرائے گا۔ حضرت سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملا۔ انہوں نے کہا کہ میں خدا سے سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھ کو اور تم کو جنت کے بازار میں ملائے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا جنت میں بازار بھی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو اعمال کے مطابق ان کو مقامات اور منازل ملیں گے۔ پھر ان کو جمعے کے دن اجازت دی جائے گی اور وہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں گے۔ اس روز خداوند تعالیٰ اپنے عرش کو نمایاں کرے گا اور جنتیوں کو اپنا دیدار کرانے کے لیے جنت کے ایک بڑے باغ میں ظاہر ہوگا۔ جو لوگ دیدار الہی کے لیے آئیں گے ان کے لیے نور کے ممبر موتیوں کے، یاقوت کے، سونے کے اور چاندی کے ممبر بٹھائے جائیں گے اور ان پر حسب مراتب لوگ بیٹھیں گے، اور ادنا درجے کے جنتی مشک اور کافور کے ٹیلوں پر بٹھائے جائیں گے۔ جنت میں کوئی شخص ذلیل اور کمینہ نہ ہوگا، اور یہ ٹیلوں پر بیٹھنے والے کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو اپنے سے بہتر خیال نہ کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ فرمایا، ہاں، تم کیا سورج کو اور 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی شبہ رکھتے ہو؟ ہم نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، اسی طرح تم اپنے پروردگار کو دیکھنے میں کوئی شک نہ کرو گے، اور دیدار الہی کی اس مجلس میں کوئی شخص ایسا باقی نہ رہے گا جس سے خداوند تعالیٰ گفتگو نہ فرمائے، یہاں تک کہ حاضرین میں سے ایک شخص کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے فلاں فلاں کے بیٹے، کیا تجھ کو وہ دن یاد ہے جس روز تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ وہ شخص کہے گا، اے پروردگار، کیا تو نے میرے ان گناہوں کو بخش نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہاں، میں نے بخش دیا، اور تو میری بخشش ہی سے آج اس مرتبے کو پہنچا ہے۔ سب لوگ اسی حال میں ہوں گے، ایک ابر آئے گا اور ان پر چھا جائے گا، پھر یہ ابر ان پر ایسی خوشبو برسائے گا کہ ایسی خوشبو انہوں نے کبھی نہ پائی ہوگی۔ پھر خداوند تعالیٰ ان لوگوں سے فرمائے گا، اٹھو اور اس چیز کی طرف چلو جو میں نے تمہاری عظمت اور بزرگی بڑھانے کے لیے تیار کی ہے، اور جو چیز تم کو پسند آئے اس کو لے لو۔ پھر ہم ایک بازار میں آئیں گے جس کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہوگا۔ اس بازار میں وہ چیزیں نظر آئیں گی جن کی مانند نہ کبھی آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، اور نہ کبھی دل میں ایسی چیزوں کا خیال تک پیدا ہوا۔ پھر اس بازار میں سے ہم کو وہ چیزیں دی جائیں گی جن کے ہم خواہش کریں گے، حالانکہ اس بازار میں خرید و فروخت کا کوئی معاملہ نہ ہوگا، اور اس بازار میں جنتی ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں
اور اس بازار میں ایک بلند مرتبہ شخص ایک معمولی درجے کے آدمی سے ملاقات کرے گا، اور یہ کمزور درجہ کا شخص جنت میں معمولی اور ذلیل خیال نہ کیا جائے گا، اور جو اعلیٰ قسم کا لباس وہ پہنے ہوئے ہوگا اس کو بہت پسند آئے گا اور اچھا معلوم ہوگا۔ پھر جب دونوں شخصوں کی باتیں ختم ہوں گی تو بلند مرتبہ شخص یہ محسوس کرے گا کہ میرے مخاطب کا لباس مجھ سے بہتر ہے، اور یہ اس لیے کہ جنت میں کسی شخص کو غمگین ہونے کا موقع نہ دیا جائے گا۔ پھر ہم اپنے مکانوں کی طرف واپس ہوں گے اور ہماری بیویاں ہم سے ملاقات کریں گی اور مرحبا اور خوش آمدید کہیں گی، اور پھر ظاہر کریں گی کہ تم اس حال میں آئے کہ تمہارا حسن و جمال اس سے زیادہ ہے جب کہ تم ہم سے جدا ہوئے تھے۔ ہم ان کو جواب دیں گے کہ آج ہم نے اپنے پروردگار کے ساتھ ہم نشینی کی عزت حاصل کی ہے اور ہم اسی شان کے ساتھ واپس آنے کے لائق ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا، اے جنتی، وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم حاضر ہیں اور بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ خداوند تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم راضی ہو اور خوش ہو؟ وہ کہیں گے، اے پروردگار، ہم کیوں کر راضی اور خوش نہ ہوں؟ تو نے ہم کو اس قدر دیا ہے کہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں ان سب چیزوں سے بہتر چیز تم کو عطا کر دوں؟ وہ کہیں گے، اے رب، ان چیزوں سے بہتر اور کون سی چیز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تم کو اپنی خوشنودی عطا کروں گا اور اس کے بعد پھر کبھی تم نہ خوش نہ ہوگے۔ سبحان اللہ۔